نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہم رکوع نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گائے کا جو ذکر ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ 72 میں بھی اب ایک اور بات کی حقیقت کھل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً، ایک شخص کو، ایک جان کو یا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَدَّا، پھر کیا کیا انہوں نے؟ ایک دوسرے کے اوپر جھگڑا ڈالنے لگ پڑے، ایک دوسرے کے اوپر جھگڑنے لگے، فیہا، اس کے بارے میں، فیہا، اس میں، واللہ، اللہ تعالیٰ، مخرج ما، اللہ تعالیٰ مخرج، نکالنے والا ہے، ما، جو کچھ بھی، تم کرتے تھے یا کرتے ہو، تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، چھپاتے تھے۔ دیکھیں آیت کے لفظی ترجمے کے ساتھ ہی بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم لوگ چیزوں کو عارضی طور پر چھپا دو گے تو وہ چھپ جائیں گی۔ اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے تورات کے پورے واقعے کا، لیکن ہم اس کو مختصر ترین یہاں پہ جانیں گے۔ کیونکہ وہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا لاسٹ آیات میں کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے ہی بھانجے بھتیجے نے اس کا قتل کیا تھا جائیداد کے حوالے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی، اپنی وحی کے ذریعے سمجھایا، کہا کہ اس سے کہو کہ یہ ایک شخص ایک گائے کو ذبح کرے اور جو شخص مردہ ہوا ہے، جو مر گیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک ٹکڑا لگایا جائے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اب ان کو، بنی اسرائیل کو کیا حکم کر کے بتا رہے ہیں کہ جو تم لوگ چھپا رہے تھے وہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، چنانچہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں قاتل ہے کون۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ قاتل یا مقتول کون تھے، قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے، کیونکہ ہمیں اس بارے میں نے بتا تو دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں واقعہ ہوا، لیکن یہ اب ہم اس کی کھوج میں لگ جائے، کون شخص تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں رہتا تھا، کتنے دن رہا یا نہیں رہا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے اس سے نصیحت کیا لینی ہے۔ یہ جو واقعات قرآن پاک میں دیے جاتے ہیں، یہ در حقیقت واقعات، کہانیاں، قصے نہیں ہیں، نہ ہی ان کو نعوذ باللہ اس طرح سمجھا کریں۔ یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے جاتے ہیں۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں اور ہمارا کام عبرت پکڑنا ہے۔ تو مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ آپ یہ مت سوچیں کہاں، کیوں، کیسے۔ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں اس کی جو الفاظ ہیں نا اس کو توجہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کو کھولنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ صرف پیغمبروں کو وحی کے ذریعے آتا ہے، عام انسانوں کو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دوسری بات ہے، کوئی سن کے تفاسیر اس قسم کی کوئی یہ اپنی ٹرکس نہ لگانے لگ پڑے، اس بارے میں محتاط رہیے۔ دوسری بات کہ قتل جو ہوا اس کو کس نے کھولا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس طریقے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو وحی کیا گیا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ شخص زندہ ہو گیا جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا لگایا۔ اس نے اس قاتل کے بارے میں زندہ ہو کر فوراً بتایا کہ یہ شخص تھا جس نے مجھے قتل کیا، لیکن ساتھ ہی وہ اسی لمحے مر گیا۔ اس واقعے کی یا اس لائن کی حقیقت میں یہ دیکھیں کہ زندہ کرنا اور مرنا، ایک تو یہ عمل یہ کون کر سکتا ہے؟
صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ نمبر 2 جو بات آگے آ رہی ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، صرف اللہ تعالیٰ ہی، دیکھیں واللہ، صرف وہی ہے وہ ذات، مخرج نکالنے والی، ما جو، کنتم تو تم کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے، چھپا رہے تھے۔ تو یہ کون نکال سکتا ہے؟ ایک یہاں اتنی سارے واقعے کے اندر دو چیزیں وضاحت ہوئی کہ زندہ کرنے والی ذات، موت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر دی گئی تھی یہ معجزہ، اس کے علاوہ اور کسی پیغمبر کو یہ معجزہ بھی نہیں ملا، اور اس کے بعد آج تک کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، حتیٰ کہ کوئی پیر شیر کچھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حقیقت ظاہر کرنی تھی کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں پا سکتی۔ دوسرا، اس گائے کے بارے میں انہوں نے سوال تعویلیں کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرف پہنچا دیا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اسی گائے کا قتل کا حکم دیا۔ گائے کو ذبح کرنے کا قتل اس کو قتل کرنے کا، اور یہ قتل کرنے کا واقعہ جو یہود میں ہوا، یہ کیا تھا؟ ان کی وجہ سے کیا یہود کا، جو بنی اسرائیل کا، دیکھیں ان کا ہمارے اوپر کیا انالیسز ہوا، ہمیں کیا چیزیں ظاہر ہوئیں کہ غیر ضروری بحثوں سے نہیں پڑھنا چاہیے، جرم کو چھپانا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو اس کا اقرار کریں کہ ہاں ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں انہوں نے مسلسل ٹال مٹول کرنے سے کام لیا، سرکشی دکھائی کہ جاؤ اپنے اللہ سے مانگو، جاؤ اپنے رب کو، کبھی نہیں کہتے تھے ہمارا رب، کہتے تھے جاؤ اپنے رب سے یہ پوچھ کے آؤ۔ یہ ان کی ڈھٹائی ثابت ہوئی۔ پھر ایک اور چیز کہ انہوں نے ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو گائے پرستی پڑ چکی ہوئی تھی، وہ ان کے ظاہر ہو گئی کہ وہ در حقیقت سوال در سوال، ڈھیٹ بھیٹ بن کر اس کا قتل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایسے ہی معاملات، اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حکم کا انکار کرے، اگر کرنا چاہے تو کوئی 2 منٹ لگتے ہیں، بے شک کرے، لیکن اتنی زیادہ تعویلیں کرنے سے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں، آپ انکار تو کر دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اپنی ڈھٹائی اور بے حسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کی نرمی کو چھین لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اوہ مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن پھر وہی عمل کر رہے ہیں، اوہ اچھا نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی کر رہے ہو، مطلب منہ پر اگر کوئی سمجھا دے تو وقتی طور پہ اس کے ساتھ، لیکن اگر منہ پر نہ کوئی سمجھائے تو اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ بیسیکلی یہ یہاں پہ بنی اسرائیل بھی یہی کر رہی تھی۔ اس آیت کا مزید حصہ کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، جیسے رات میں کیا گیا قتل تم چھپا رہے تھے، اسے کھول دیا گیا، ایسے ہی جب انسان کوئی، سیدھی سی بات ہے، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہو یا بدی کرتا ہو، اس کو وہ چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے نا۔ جب وہ برائی دنیا میں دیکھیں آپ کے سامنے دکھا دی گئی، اس شخص نے اٹھ کر جواب دیا، اس کے ساتھ ایک جو عقیدہ آخرت ہے نا، اس آیت کے ساتھ وہ بھی جڑا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ دنیا میں جتنے مرضی جھوٹ، فریب، رشتوں کے ساتھ ملاوٹیں کر کے منہ پر اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہہ دے تم جھوٹ بولتی ہو، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ دوستیوں میں، رشتہ داروں میں، زمینوں میں، جائیدادوں میں یہ بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس وقت تو وہ سب کے سامنے سچا ہو گیا، ہاں 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 ہاں، یا کہہ دیں کہ بہت اپنا بڑبڑ کر کے آپ نے کر لیا، وقتی طور پہ آپ کو دنیا میں عزت مل گئی یا آپ کا جھوٹ چھپ گیا، لیکن اس ہی طرح سے عقیدہ آخرت کا جو معاملہ میں کہہ رہی ہوں کہ انسان جب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، وہی شخص آپ کے سامنے ہوگا جس کے اوپر آپ نے
ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی بدنامی، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ یہ تو سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اس شخص کو زندہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ شخص فلاں میرا اپنا ہی ہے جس نے قتل کیا، اور یہ کہہ کے اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی مہلت دی تھی بولنے کی سچ، وہ کوئی باتیں شاتیں کرنے نہیں تھا آیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں بدنامی ہوئی، رسوائی ہوئی، حق ظاہر ہو گیا، اور جو غرور تھا یا جھوٹ تھا وہ پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایسی شرمندگیوں سے بچائے، ہمیں دنیا میں ہی ہم نے اعمالوں کو، میری جو رائے ہے اور میری کیا رائے ہے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ آپ کی کوئی نیکی، آپ کے کوئی اعمال، آپ کی کوئی بات اگر اوپن ہو جائے تو وہ نیکی والی ہو، کہ آپ کی بے عزتی نہ ہو، آپ کو دنیا میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، جا کے اس شخص سے معافی مانگ لیں، ہاں میں نے ایسے کہہ دیا تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اس طرح کہنے سے کوئی حرج نہیں۔ غلط فہمی ہونا اور بات ہے، لیکن اس بات کو ڈھٹائی کے ساتھ ماننا ہی نہیں، اکڑ پڑنا، یہ سب سے بری بات ہے۔ انسان کو اصل میں مال کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، اگر انسان کا کردار کمزور ہونا تو بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کتنے بھی امیر ہوں، کتنے بھی صاحب حیثیت ہو، اگر آپ کے اندر کردار کی صفائی نہیں ہے، ایمان کی پختگی نہیں ہے، اپنی زندگی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میری نظر میں وہ انسان سب سے زیادہ کمزور اور حقیر ہوگا، اور وہ دنیا کیا کیا آخرت میں بھی اس کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔ چھپی ہوئی حقیقتوں کو کھولنے والا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ آپ یقین کریں اس کو کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے بھی دل میں ڈر ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دیکھیں چھوٹی سی نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں۔ اچھا اولاد کو، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اولاد کو حصہ دیتے ہوئے کہیں گے پتہ نہیں ہم نے انصاف کیا ہے کہ نہیں، ہم سے صحیح حق ادا ہو گیا کہ نہیں، ہم نے حج عمرہ کیا، حق ہمیں ادا ہوا کہ نہیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ غور کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات دیتے ہوئے میئرمنٹ فوراً کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ چلا جائے، زکوٰۃ میں کمی نہ آ جائے۔ صدقہ دیتے ہوئے نہیں نہیں نہیں، ضرور اس کے لیے بھلا، اپنی خیر ہے ہم بعد میں کر لیں گے۔ یہ صرف نیک لوگوں کی اسلوب ہوتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں برائیاں گھر کر گئی ہوں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے، کالخ آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، دنیا میں تو ہاں ہاں ہو ہی یا بڑھ چڑھ کر بات کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یقین مانیں آخرت ان کے لیے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ساری حقیقتیں جانی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے زندہ کو جب وہ مردہ کو جب وہ زندہ کرے گا اور پھر وہ حقیقتیں اوپن ہوگی، تو آپ بتائیں آپ کے سامنے ہی آپ کے بہن بھائی، آپ کے اپنے بچے، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی کھڑی ہوگی، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی، آپ کی کیا ویلیو رہ جائے گی، کہ یہ تم دنیا میں میرے سامنے اتنا بڑھ چڑھ کر بولے تھے یا بولی تھی، اور ایک اتنے سے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کا حامی و ناصر رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات ہے، اصل میں دل میں جس کے خوف مبتلا ہوتا ہے نا، وہ اپنی برائیوں پر اتنا پچھتاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، آنسو ان کی تہجدوں میں گزرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے صلاح رحمی کا تو توقع رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیشہ ہر وقت توبہ استغفار جاری رہتا ہے ان کی زبانوں پہ۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جانا ہے۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جو اتنا درود پاک محبتیں نچھاور کرتے ہیں، کیا جواب دیں گے کہ ہم آپ کے اتنے نالائق امتی ہیں کہ یہ ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر جرائم کیے یا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں ظاہر کیے، آخرت میں تو کھلنے ہیں۔ اس احساس کے تحت اگر انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر رب کو نگران کر لے، یاد رکھیے گا ان الفاظوں کو، اگر اپنی تنہائی میں رب کو وہ نگران کر لے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی برائی ہوگی،
اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہے جس نے اللہ کے دین کو، تقوی کو اور اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔